نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 دیکھیں گے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے جنگ احد کا پس منظر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، مطلب کیا ہوا تھا معاملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تھا پچھلے کہ کچھ صحابہ کرام کیا ہو رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ جب معاملہ پلٹ گیا تو کافر جو تھے ایمان والوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اور ایمان والے جو تھے کچھ پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، کچھ باہر جنگ کے میدان سے باہر بھی نکل گئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مطلب بعد کیا ہوا، پھر سے معاملہ الٹا کیا، یعنی پھر ایمان والوں کے ہاتھ میں جنگ آ گئی، پھر سے ایمان والے کیا ہو گئے، کامیابی کی طرف بڑھنے لگے۔ اور کچھ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے کیا دی، امنتن نعاسن، یعنی ایک اونگ آئی، ان کو نیند آئی، ہلکی سی نیند آئی، اونگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو سلمبر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو جنگ کے میدان کے دوران جو تھی ان کو نیند آنے لگی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان صحابہ میں شامل ہوں جن کو نیند آئی تھی جنگ احد کے دوران، اور میرے جو تھی ہاتھ سے بار بار تلوار گر جاتی تھی۔ تو نیند کیا ہوتی ہے، ایک امن کی نشانی ہوتی ہے۔ جب انسان کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کو نیند آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں پھر ان لوگوں کو ہلکی ہلکی اونگ اور نیند آنے لگی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا۔ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے اور ایک ایک جو چیز ہے اس کو ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں آیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 154۔ سب سے پہلا ورڈ ہے ثم۔ ثم، ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر، دین، ٹھیک ہے، بار بار یہ لفظ آتا ہے۔ ثم، ثم کا مطلب ہوگا پھر، دین، ٹھیک ہے۔ پھر انزل علیکم، انزلہ، انزلہ کیا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، پہلے ماضی پاسٹ ٹینس ہے۔ اور اس کا جو الف ہے یہ یتان کا الف نہیں ہے، دیکھیں یہ انزلہ کا الف جو ہے یہ ایکسٹرا الف ہے۔ تو انزلہ مطلب نازل کیا، اس کے روٹ لیٹر ہے نون زا لام، نزلہ سے ہے نازل کرنا، ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے نازل، اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ نازل کرنا مطلب اتارنا، کسی چیز کو اتار دینا، نازل کیا یا اس نے اتارا، اتارا، ٹھیک ہے۔ نازل کیا یا اتارا کا ترجمہ ہم کریں گے، نون زا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہی ریویل، اس نے نازل کیا، علیکم، علا اور کم دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ اچھا ہم انگلش میں تو لکھا نہیں ہمیں، ہی سینٹ ڈاؤن، ہی سینٹ ڈاؤن، ہی سینٹ ڈاؤن، کون، اللہ نے، ٹھیک ہے۔ ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا، علیکم دو ورڈز ہیں، علا پلس کم۔ علا کیا ہے، علا حرف جر ہے، حرف جر یعنی پرپوزیشن ہے۔ علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر، اوپر، آن، اپون، آن، پر، ٹھیک ہے۔ کس پر، علا پر، کم، کم کیا ہے، کم ہے اٹیچ پروناؤن، جڑا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو اٹیچ کہتے ہیں، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، متصل مطلب جڑا ہوا، ضمیر متصل ہے، کم یعنی تم سب،
यू ऑल, तुम पर, तुम सब पर क्या किया, पर यहाँ पर आ गया, ठीक है, तुम सब पर, तुम फिर अंजला उसने नाजिल किया या उसने उतारा, अला पर, कुम तुम पर। अब उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं तो क्या करते हैं, आगे के वर्ड का पहले तर्जुमा कर लेते हैं, हरफे जर का तर्जुमा बाद में करते हैं। हरफे जर हमेशा उर्दू में जब तर्जुमा किया जाएगा तो बाद में किया जाएगा, आगे का लेटर, आगे का जो लफ्ज है वो पहले कर लिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में आप सीधा ही करेंगे ऑन यू, ठीक है, इंग्लिश में आप कहेंगे ऑन यू और उर्दू में कहेंगे तुम पर। तुम फिर उसने नाजिल किया या उसने उतारा, अला पर, कुम तुम पर क्या उतारा, मिन बादिल गम्मी, मिन हरफे जर है, ये भी हरफे जर है, जैसे अला हरफे जर है वैसे ये भी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। मिन का तर्जुमा होता है से, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, से का तर्जुमा होगा फ्रॉम, और बाद मतलब बाद, बा आइन दाल, बाद यानी बाद, आफ्टर, बाद, अल गम्मी, अल, अब ये गम तो है लेकिन अल के साथ आ रहा है, तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में क्या होता है, द, और अल का उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होता। अल क्या करता है, किसी भी कॉमन वर्ड को प्रॉपर बना देता है, आम वर्ड को खास बना देता है, या हम कह सकते हैं नकीरा को मारिफा बना देता है, ठीक है, मारिफा बना देता है। तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में हो गया द, उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। गम के रूट लेटर है गैन, मीम, मीम, दो मर्तबा है शद के साथ गम मतलब गम, उर्दू में हम इसको गम ही कहेंगे, और इंग्लिश में क्या है, डिस्ट्रेस, द डिस्ट्रेस, द डिस्ट्रेस, द ग्रीव। तो गम के बाद तुम फिर उसने नाजिल किया या उसने उतारा, अला पर, कुम तुम पर, यानी तुम सहाबा अकराम पर, मिन से, बादी बाद से, किसके बाद से, अलगमी गम के बाद से, मिन हरफे जर है इसीलिए हम आगे के वर्ड को पहले पढ़ रहे हैं, उस गम के बाद से। अब गम क्या थे, हमने पिछली आयत में पढ़ा था ना, अल्लाह ने तुम्हें ओहद के मैदान में यानी जो जंग हो रही थी उसमें गम पर गम दिए। अब गम कैसे गम थे कि कभी तो शिकस्त हो रही थी, हारे जा रहे थे सहाबा कराम, फिर उसके बाद क्या हुआ, इतने सहाबा कराम शहीद हो गए, इतना मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद जब गम, ऐसा गम दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी क्या हो गए, मतलब चेहरे पर तलवार का जो निशान आ गया, उसकी वजह से दंदाने मुबारक जो दांत थे वो शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर यानी कि उनकी शहादत की खबर अफवाह उड़ा दी गई। तो सारे गम तो थे, लेकिन उन गम के ऊपर सबसे बड़ा गम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जख्म लगे थे, वो सारे गम जो थे वो उनके बॉडीज पर, यानी जो सहाबा अकराम थे उनके ऊपर जो शिद्दत के जख्म लगे थे, जब उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जख्म आ गए तो वो तो अपने गम भूल ही गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हमने बहुत सारे एक के बाद पे दर पे गम दिए तुम्हें उस जंग में, लेकिन उस गम के बाद क्या दी, अमनतन नुहासन। तो अब आगे देख रहे हैं कि सुम्मा फिर अंजला उसने नाजिल किया, उसने उतारा, उतारा अला पर, कुम तुम पर, मिन से, बादी बाद से, अलगमी गम के बाद से, क्या क्या उतारा, अमनतन नुआसन, अमना, हमजा, मीम, नून इसके रूट लेटर हैं, अमन मतलब अमन, ठीक है, अमन यानी अमन होता है, ठीक है, अमन मतलब सिक्योरिटी, अमनतन नुआसन। अच्छा ये ता जो गोलता होता है एंड में, वो इंडिकेट करता है ये फीमेल वर्ड है, कैसा वर्ड है, फीमेल है, मुअन्नस है, गोलता हमेशा फीमेल को इंडिकेट करता है, ठीक है, अमनतन अमन वाली, नुआसन, नुआसन, नून, आइन, सीन इसके रूट लेटर है। नुआसन का मतलब होता है ऊंघ, हम कहते हैं ना झोंके आने लगे नींद के, तो वो झोंके को कहा जाता है, स्लम्बर को कहा जाता है ऊंघ, स्लम्बर, ऊंघ आने लगी। तो लोगों को मैदान जंग में नींद आने लगी। सोचे जहां पर जान निकलने की, जहां पर कत्ल होने का डर हो, वहां पर नींद आने लगे,
تو سوچے کتنی بڑی امن کی نشانی ہے. تو جنگ کے دوران اگر نیند آئے اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نمازوں کے دوران نیند آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن جنگ کے دوران جہاں قتل، انسان کو جب قتل ہونے کا یا اپنی جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو اس کی نیند اڑ جایا کرتی ہے. لیکن اس جنگ کے دوران بھی اللہ رب العزت نے ان صحابہ اکرام کو کیا دیا؟ اونگ آئی، ان کو نیند آنے لگی. ان کو بار بار جھونکے آ رہے تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جا رہی تھی. تو یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اونگ اور نیند یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو سارے غم بھلا دیتی ہے نا. انسان جب سوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو نیند دی، اونگ دی. ثم پھر انزلہ اس نے اتارا، اللہ پر، تم پر، من سے بادی بات سے، کس کے بعد سے؟ غم کے بعد سے، امنتن امن والی، نعاسن اونگ، امن والی، نعاسن یعنی اونگ، دا سلمبر، سیکیورٹی والی سلمبر. سلمبر یعنی جھونکے آنا. یغشا طائفۃ منکم، یغشا. اب یغشا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے غین شین واو. غین شین واو، غشی، غین شین واو جو روٹ لیٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا اوور کم کرنا یا کسی چیز کا ڈھانپ لینا، چھا جانا. ٹھیک ہے. ڈھانپ لینا، چھپا لینا، چھا جانا، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. تو اس کے روٹ لیٹر ہیں غین شین واو. یا مطلب وہ، یا مطلب یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. غین شین واو روٹ لیٹر ہے اس کے. غشو مطلب چھا گئی یا اوور کمنگ، ڈھانپ لیا اس نے، یا وہ، یا اس نے ڈھانپ لیا. ڈھانپ لیا، کس کو ڈھانپ لیا؟ اس نیند نے، اس امنتن نحاسن نے ڈھانپ لیا. کس کو؟ طائفتن. طائفہ یہ ورڈ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. طائفتن، توئیں، واو، فا اس کے روٹ لیٹر ہے. طائفہ مطلب ایک گروپ، ایک گروہ، گروپ. ٹھیک ہے. یعنی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کے اوپر اونگ جو تھی، نیند جو تھی، طاری ہو رہی تھی، اس نیند نے ان کو ڈھانپ لیا. وہ نیند جو تھی ان کو آ گئی. ٹھیک ہے. طائفتن ایک گروپ کو، منکم. اب منکم یہ جیسے علیکم تھا ویسے منکم ہے. من حرف جر ہے، ابھی ہم نے یہاں پر بھی پڑھا. من حرف جر پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، فرام، سے. کس سے؟ تم میں سے. کم، کم اٹیچ پروناؤن. کم کیا ہے؟ اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو متصل یعنی اٹیچ کہیں گے. من کم تم میں سے. یو کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. تم میں سے، تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا امن والی نیند نے، امن والی اونگ نے، ناٹ نیند، امن والی اونگ نے. ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، علا پر، تم پر، من سے بادی بات سے، کس کے بعد سے؟ غم کے بعد سے، امنتن امن والی، نعاسن اونگ، امن والی، امن والی اونگ، یا وہ غشی چھا گئی یعنی اس نے ڈھانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، من سے تم میں سے ایک گروہ کو امن والی نیند نے ڈھانپ لیا، وہ ان پر طاری ہو گئی، وہ ان پر چھا گئی. وطائفتن ہاں جی. یہاں پر جو ہے حرف علت ہے غین شین واو، اس کے روٹ لیٹر ہیں اور واو کی جگہ یا نے لے لی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے غین شین یا دکھائی دے رہا ہے. تو حرف علت ہے واو، الف اور یا، یہ تینوں حرف علت ہیں، ویک لیٹر ہیں، کمزور لیٹر ہیں.
یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو لے لیتے ہیں یا پھر پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے واؤ نے یا نے واؤ کی جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو غشی، غشو مطلب چھا جانا، ڈھانپ لینا. پھر نازل کیا، اتارا تم پر، غم کے بعد سے، امنتن امن، نواسن یعنی اونگ، یا وہ غشی چھا گئی، طائفتن ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، یعنی صحابہ کرام کے ایک گروہ پر، کچھ لوگوں پر وہ اونگ اور وہ نیند طاری ہو گئی، وہ جو کیا کہہ رہے تھے، جھونکے آنے لگے. وہ طائفتن، اور وہ کا ترجمہ ہوتا ہے اور، انگلش میں ہوگا اینڈ. واو کیا ہے؟ حرف عطف. حرف عطف یعنی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، گلو کا کام کرتا ہے، دو ورڈز، دو سینٹینسز کو، دو جملوں یا دو لفظوں کو. واو یعنی اور. طائفتن سیم روٹ لیٹر ہے، توئیں واو عین، توئیں واو فا، تو واو فا، تو طائفہ مطلب ایک گروپ، ایک گروہ، گروپ، ایک گروپ، ایک گروہ. وہ اور طائفتن ایک گروپ، ایک گروہ. قد، قد یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لقد پڑھتے ہیں، قد پڑھتے ہیں. قد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق، بے شک، تحقیق، بے شک، سرٹنلی، سرٹنلی. ٹھیک ہے، ویریلی، شورلی. شیورلی، سرٹنلی، تحقیق، بے شک، یقیناً، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہو. اچھی اردو میں ہم اس کو تحقیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور طائفتن ایک گروہ، قد یقیناً یا تحقیق، اہمت ہم، اہمت ہم، یہ اہمت اور ہم دو ورڈز ہیں. اہمت کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا، میم، میم، ہا میم میم. اچھا، آپ لوگوں نے اردو میں ورڈ سنا ہوگا نا، ہم و غم، ہمارے ہم اور غم. تو ہم اور غم ایسے لفظ ایک دوسرے کے، جیسے ہم کول اینڈ کام کہتے ہیں، ویسے ہم اور غم اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. غم مطلب غم اور ہم مطلب فکر. تو ہم اور غم، ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت ہمارے اس قرآن کو ہمارے ہم اور غم دور کرنے کا ذریعہ بنا، یعنی ہماری فکروں کو اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. تو ہما، ہاں میم میم، ہما مطلب فکر. ٹھیک ہے، فکر کو کہا جاتا ہے، وریز کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اہمت. اب یہ جو اہمہ ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہے ہا میم میم، الف اس میں ایکسٹرا ہے. تا کے اوپر سکون کیوں آ رہا ہے؟ فیمیل ورڈ کے لیے. کوئی بھی فیمیل ورڈ آگے آتا ہے تو اس کے لیے تا کے اوپر سکون آتا ہے. اور فیمیل ورڈ کون ہے یہاں پر؟ انفس، جان ہوتی ہے وہ. انفس جو ہوتا ہے، نفس جو ہوتا ہے، وہ فیمیل ورڈ ہے. نفس جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے تا کے اوپر سکون اینڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اہمت کا، یہ ہم کا ہم بعد میں ترجمہ کریں گے. اہمت، احمد مطلب فکر میں ڈال دیا، فکر میں ڈالا. وریڈ، ٹھیک ہے، وریڈ، سوری ہم نے انہیں لکھا یہاں پر. وریڈ یعنی فکر میں ڈالا. کس کو فکر میں ڈالا؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر، ابھی تک سب ضمیر متصل ہی آ رہے ہیں، اٹیچ پروناؤن ہی آ رہے ہیں. کم، ہم، یہ سب ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن ہے. ہم مطلب ان سب کو، انہیں، ان سب کو یا انہیں. دیم، وریڈ دیم. و اور طائفتن ایک گروہ کا، تحقیق یا بے شک، احمد فکر میں ڈالا، ہم ان کو، انفسہم. اب یہ بھی دو ورڈز ہیں، انفس اور ہم. انفس کے روٹ لیٹر ہے نون، فا، سین. نفس سے بنا ہے، نفس کا پلورل ہے. نفس مطلب نفسن ایک جان، اور انفس مطلب بہت ساری جانیں، جانو. فکر میں ڈالا انہیں ان کے نفسوں نے.
نفسوں یا جانو ہم کہہ سکتے ہیں، نفسوں نے، کس کے نفسوں نے؟ سیلف، 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 سیلف کا پلورل ہے سیلف، کس کے نفسوں نے؟ ہم، ان کے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، سیم ہے، ہم دونوں جگہ سیم ہے، ان کے نفسوں نے، دیر، یا ہم کہہ سکتے دیم سیلفس، ٹھیک ہے، دیم سیلفس، تو کیا ہوگا ترجمہ؟ وہ اور طائفتن ایک گروہ، تحقیق احمد فکر میں ڈالا، ہم ان کو، انفسا نفسوں نے، ہم ان کی نفسوں نے، ان کی جانوں نے، مطلب فکر میں ڈالا ان کی جانوں نے، مطلب یعنی ان کو اپنی جانوں کی پڑ گئی، کچھ جو وہاں پر موجود تھے صحابہ اکرام جو تھے، ان کے اوپر کیا ہو رہی تھی؟ امن کی نیند آ رہی تھی، ان کو امن کی اونگ آنے لگی، امن کے جھونکے آنے لگے، لیکن جو منافق لوگ تھے ان کو کیا ہو گئی؟ اپنی جان کی پرواہ ہو گئی کہ بھائی ہم کسی طرح سے میدان جنگ کا کریں، چھوڑ کے بھاگ جائیں یا اپنی جانوں کو بچا لیں۔ وہاں پر یعنی دو گروہ کا معاملہ بتایا اللہ نے کہ کیا ہو رہا تھا، کچھ لوگوں کے اوپر اونگ طاری ہو رہی تھی، کچھ لوگوں کو نیند آ رہی تھی، اور نیند امن کی نشانی ہے، اور جو بے چینی اور گھبراہٹ کس کو ہو رہی تھی؟ جو لوگ منافق تھے، جو لوگ ہپوکریٹ تھے، جو اصل میں جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوں گے منافق، تو وہ جو تھے یہاں پر ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ان کو جانوں کی فکر پڑنے لگی، تو ان کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈالا، مطلب ان کو اپنی جانوں کی پڑ گئی کہ ہم کس طرح سے اپنی جان کو بچا لیں۔ وہ اور طائفتن ایک گروہ، قد تحقیق احمد فکر میں ڈالا، ہم ان کو، انفسہم ان کی نفسوں نے، ان کی جانوں نے، they were worried about their souls, their نفس، وہ اپنی جانوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ یظنون، اب کیا کہا اللہ نے؟ یظنون فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اونا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ اونا پلورل کے لیے، جمع کے لیے، پلورل کے لیے ہوگا، جمع کے لیے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سب، وہ سب، دے، ٹھیک ہے، زوئے نون، نون روٹ لیٹر ہے اس کے، زوئے نون نون، زن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، ٹھیک ہے، زن مطلب گمان کرنا، تھنک، ٹو تھنک، کسی چیز کو گمان کرنا، they were thinking یعنی گمان کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے، they were thinking، یا وہ، یا وہ واو نون سب، وہ سب، زنا گمان کر رہے تھے، یہ دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ they were thinking، وہ سوچ رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے، وہ کون؟ جن کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی، وہ کیا سوچ رہے تھے؟ باللہ، بی اور اللہ دو ورڈز ہیں، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جیسے سینٹینس میں جڑ جائے، جیسے سینٹینس میں سوٹیبل ہو، اسی حساب سے ہم بی کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں پر بی کا ترجمہ بارے میں کر لیتے ہیں، بارے میں، اباؤٹ، اباؤٹ، اباؤٹ کس کے بارے میں؟ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، تو اللہ کے بارے میں وہ کیا گمان کر رہے تھے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ غیر الحق، اللہ کے بارے میں، تو بی حرف جر ہے، زوئے نون، نون اس کے روٹ لیٹر ہے، زن گمان، دیکھیں نون کے اوپر شد ہے، زنا کے روٹ لیٹر ہیں، یا یتان کا یا ہے، ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا نا ابھی، یا یتان کا یا، اونا پھر بچا کیا؟ زوئے نون نون، زن، زن یعنی گمان، تھنکنگ، وہ اور طائفتن ایک گروہ،
قد تحقیق احمد فکر میں ڈالا، ہم ان کو فکر میں ڈالا، اس گروہ کو فکر میں ڈالا، انفسہم ان کے نفسوں نے، ان کی جانوں نے، یعنی وہ اپنے نفسوں کے بارے میں، اپنی جانوں کے بارے میں فکر مند ہو گئے، یا وہ واؤن سب ظنو گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں۔ اب بی حرف جر ہے، اس لیے اللہ ورڈ کو پہلے پڑھیں گے، بی کو بعد میں پڑھیں گے اردو میں، انگلش میں ہم سیدھا پڑھیں گے اباؤٹ اللہ، اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں وہ گمان کر رہے تھے، غیر الحقی، غین یا را، غیر کا مطلب غیر، الحق غیر مطلب نہ، نا حق بھی ہم کہہ سکتے ہیں، غیرہ مطلب وداؤٹ، وداؤٹ، وداؤٹ یا ادر دین، ادر دین، غیرہ غیر، یا نہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نہ، غیر نہ، اور الحق مطلب حق، نا حق، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوگا، اردو میں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ حق کا مطلب کیا ہوگا، اس کے روٹ لیٹر ہیں ہا قاف کاف، حق، اس کے اندر بھی شد ہے، تجدید ہے، قاف کے اوپر تو 2 مرتبہ آئے گا، ہا قاف، دیکھیں ہر جگہ جہاں پر شد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 2 بار آئے گا، کہیں کہیں روٹ لیٹر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شد والا لیٹر ہوتا ہے وہ 2 بار موجود ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر میں، ہا قاف، جیسے ابھی زن آیا تھا ویسے ہی حق ہے، ہا قاف کاف زوئے نون نون، حق، حق یعنی حق، وداؤٹ ادر دین دا ٹروتھ، ال کا ترجمہ ہو گیا دا، اور حق کا مطلب ہو گیا ٹروتھ، ٹھیک ہے، ادر دین دا ٹروتھ، یعنی وہ سب گمان کر رہے تھے، یا وہ واؤن سب زنہ گمان کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، وہ دیور تھنکنگ باللہ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں، نا حق، ان دونوں کو ملا کے غیر حق ملا کے ہم ترجمہ کریں گے نا حق، نا حق، ادر دین دا ٹروتھ، ناحق گمان کر رہے تھے، یعنی غلط گمان کر رہے تھے، کیسا گمان، ظن الجاہلیہ، ظن الجاہلیہ، سیم ورڈ آ گیا دوبارہ سے، دوئیں نون نون، ظن مطلب گمان، گمان، تھاٹ، تھاٹ، ٹھیک ہے، ظن کیسا تھاٹ ہے، الجاہلیہ، کیسا گمان ہے ان کا، کیسی سوچ ہے ان کی، الجاہلیہ، ال سے شروع ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، ال کا مطلب، ال کیا کرتا ہے، کسی بھی ورڈ کو خاص کر دیتا ہے، جاہلیہ کے روٹ لیٹر ہیں جا ہا لام، جہالت سے ہے، جاہلیہ مطلب جہالت والا گمان، جہالت والا، ٹھیک ہے، دا اگنورینس، دا اگنورینس، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیسا گمان تھا اللہ کے بارے میں، جو بدگمانی تھی، بدگمانی ہم کہتے ہیں نا، تو وہ بدگمانی کیسی تھی، جاہلوں والی بدگمانی تھی، یعنی کیا بدگمانی کر رہے تھے وہ، کہ دیکھو یہ تو کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، اب دیکھو یہ تو میدان جنگ میں ہار رہے ہیں، کوئی مدد ودد نہیں آئی، اور یہ کوئی سچا دین نہیں ہے، یہ کیا ہے، جاہلیت والا گمان ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، ہم نے یہ جنگ اس لیے پلٹی تاکہ ہم آزما لے کہ کون پختہ ہے، کون خالص ہے، کون اللہ رب العزت کا پکا سچا مومن بندہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کبھی شکست دیتے ہیں، کبھی فتح دیتے ہیں، کبھی وکٹری ہوتی ہے، کبھی ہار جاتا ہے انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار میدان جنگ میں اگر پریپریشن کے ساتھ بھی جایا جائے، تمام تیاریوں کے ساتھ جایا جائے، تب بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، بچے پورا پورا ایگزام کا سلیبس پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں، کم مارکس آ جاتے ہیں، تو یہ تو بہت پاسبلٹی ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو پڑھا وہ آ جائے سوال، ٹھیک ہے، یا آ بھی جاتا ہے تو اس میں وہ مارکس نہیں مل پاتے جو ہم چاہتے تھے، تو فیل ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمانے کے لیے کیا کر رہے تھے، جنگ کا پاسا پلٹ رہے تھے، لیکن یہ لوگ جاہل، یعنی جو منافق لوگ تھے، جو ہپوکریٹ تھے، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن دل ان کا ایمان والا نہیں تھا،
تو وہ جاہلوں والا ناحق گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور طائفتن ایک گروہ کا تحقیق بے شک احمد فکر میں ڈالا، ہم ان کو، ان سب کو فکر میں ڈال دیا، اس گروہ کو فکر میں ڈال دیا، انفسہم ان کے نفسوں نے، یعنی ان کی جانوں نے، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی، یا وہ وانو سب ظنو گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی، ایک ساتھ اس کا ترجمہ کریں، ناحق گمان کر رہے تھے، بیجا فضول گمان کر رہے تھے جو سچا نہیں تھا، بیجا فضول گمان تھا، حق پر نہیں تھا وہ گمان، ظن الجاہلیہ، اور وہ گمان بھی کیسا تھا، جاہلیت والا گمان تھا، جاہلوں والی تھنکنگ تھی، جاہلوں والا تھاٹ تھا، دا تھاٹ آف دی اگنورینس۔ یقولون ثم پھر انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر، من سے بادی بات سے، الغمی غم کے بعد سے، امنتن امن والی، نعاسن اونگ، امن والی سلمبر، یا وہ غشی چھا گئی، یا اس نے ڈھانپ لیا، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، اور طائفتن ایک گروہ کو نیند آ گئی، اور ایک گروہ کا معاملہ کیا ہوا، اور طائفتن ایک گروہ کا تحقیق احمد فکر میں ڈالا، ہم ان سب کو، انفسہم ان کی نفسوں نے، انفس نفسوں نے، جانوں نے، ہم ان کی جانوں نے، یا وہ وانون سب ظنو گمان کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، اللہ باللہ بھی بارے میں، اللہ کے بارے میں، غیر حق ناحق، بیجا فضول گمان کر رہے تھے، کیسا گمان، زنا گمان، الجاہلیہ جاہلوں والا گمان، جاہلیت والا گمان، اور یہ گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا، فیمیل ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، فیمینن ورڈ ہے، فیمیل ورڈ جو ہوتا ہے وہ جنرلی گولتا پر اینڈ ہوتا ہے۔ یقولون، اب یہ کیا ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے، یہ یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، اونا پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا سب، وہ سب، اولو کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں بیچ میں جو بچے، اول مطلب کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے، یا اور اونا مل کے کیا ہو گیا، دے، ٹھیک ہے، اور اولو، اولو مطلب دیور سینگ سینگ، یا وہ واؤ سب اولو کہہ رہے تھے، وہ سب، یا وہ، اونا سب، اور اولو کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے، دیور سینگ، وہ کہہ رہے تھے، حل، حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کیا، حل کیا ہوتا ہے، کسی بھی کوشچن کو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ایسا سوال جو، جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو، جب آپ کو کسی سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے تو حل یا پھر کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اگر پوچھتا ہوں کیا آپ بامبے میں رہتی ہیں، تو آپ جواب کیا دیں گے، ہاں یا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ رہتے ہوں گے تو آپ کہیں گے ہاں، اگر نہیں ہوگا جواب تو نہیں کہیں گے، تو کام ہو جائے گا، نہیں جواب پورا مکمل ہو جائے گا۔ تو ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا، ریٹوریکل کوشچن، جس کا جس کا آنسر آپ کو ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے، وہ حل یا سے شروع ہوتا ہے۔ تو کا ترجمہ یا حل کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، کیا، کیا، انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر فی الحال از کا ترجمہ ہو جائے گا، از دیر، لنا، ل اور نہ دو ورڈز ہیں، لا حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے، لا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، لیے، فور، لیے یا فور، کس کے لیے، نہ، نہ جیسے ابھی ہم نے کم پڑھا، ہم پڑھا، ویسے ہی نہ بھی کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم متصل اٹیچ کہہ رہے ہیں، نہ مطلب ہمارے،
ٹھیک ہے، فور اس، اس کا ترجمہ ہو جائے گا لا لیے نہ ہمارے لیے، ہمارے لیے الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ لا حرف جر ہے، تو یہاں پر لیے کا ترجمہ ہو جائے گا، اور نہ مطلب ہمارے، ہمارے لیے، فور اس، فور اس ہمارے لیے، یا وہ وانو سب اولو کہہ رہے تھے حل کیا لا لیے ہمارے لیے، من الامری، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، من یعنی سے، فرام، الامری، ٹھیک ہے، یہ امر ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ال، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، امر کے روٹ لیٹر ہے حمزہ میم را، امر، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کام، حکم، معاملہ، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں، تو معاملہ کر لیتے ہیں یہاں پر، معاملہ، ٹھیک ہے، کام میں یا معاملے میں، معاملے میں، کام میں، میٹر، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اور امر مطلب میٹر، میٹر، ٹھیک ہے، یا وہ وانو سب اولو کہہ رہے تھے حل کیا لا لیے نہ ہمارے لیے بھی ہے، کیا ہمارے لیے ہے، من سے، الامری معاملے میں سے، من شیئن، من پھر سے آ گیا حرف جر، پریپوزیشن ہے، من یعنی سے، فرام، شیئن، شیء، شیء کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی چیز، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، شیء مطلب چیز، اینی تھنگ، تھنگ چیز، تو کوئی چیز میں سے، یعنی کہ اب یہ جو منافق لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ 1000 لوگ تیار ہوئے تھے جنگ کے لیے، اور اس نے رائے دی تھی کہ ہم جو ہے مدینے کے اندر رہ کر، عبداللہ بن ابی کون ہے، رئیس المنافقین، یعنی وہ یہودی تھا، خالی دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گیا تھا، دکھاوا کرتا تھا بس مسلمان ہونے کا، لیکن وہ دل سے پکا سچا یہودی تھا، اور وہ صرف دکھاوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، دکھاوے کے لیے جنگ میں شامل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے جنگ مدینے کے اندر سے لڑیں گے، صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم کیوں اندر رہ کر لڑیں، ہم تو جائیں گے کھلے میدان میں جا کر سامنا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم کھلے میدان میں کریں گے، اس نے کیا کہا تھا، ہماری جب بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارا جب مشورہ ہی نہیں ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم کیوں یہاں پر جنگ کریں، تو وہ 300 لوگوں کو لے کر کیا ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، تو 1000 میں سے 300 جو لوگ تھے منافق، 300 جو ہپوکریٹس تھے، وہ کیا ہو گئے، اس کے ساتھ چلے گئے تھے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ یہاں پر وہ لوگ کہہ رہے تھے، جو منافق لوگ تھے، کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے کسی معاملے میں، کیا ہم بھی کچھ رائے پیش کر سکتے ہیں، یا ہماری بھی کچھ چلے گی یا نہیں چلے گی، اگر نہیں چلے گی تو ہم کیوں جنگ تمہارے ساتھ لڑیں، ہاں اگر ہماری بات مانتے، ہمارا مشورہ سنتے، تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑتے، جب تم ہماری بات نہیں سن رہے ہو تو ہم کیوں تمہارا ساتھ دیں، تو یہ ان کا ڈائلوگ بتایا گیا، یا وہ وانو سب اولو کہہ رہے تھے حل کیا لا لیے نہ ہمارے لیے ہے، من الامری، من سے، من سے، الامری معاملے میں سے، کسی بھی معاملے میں سے، من سے، شیئن کچھ بھی، یا کوئی اختیار ہے، کوئی چیز ہمارے بھی حق میں ہے کہ نہیں، کیا کوئی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، کوئی مشورہ ہم بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے حل کیا لا لیے نہ ہمارے لیے اختیار ہے، من الامری کسی معاملے میں سے، من شیئن کچھ بھی، یا کوئی چیز بھی ہم بول سکتے ہیں، اب یہاں پر اللہ نے اس کا جواب دیا، قل، آف، واو، لام اس کے روٹ لیٹر ہے، قل آرڈر ہے، کمانڈ ہے، حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر یعنی حکم دیا اللہ نے، قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، سے یعنی کس کو کہا جا رہا ہے، اللہ نے کہا اے رسول آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے،
انا، انا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ، بے شک، الامر، الامرا، ال پھر سے آ گیا، ال کا ترجمہ ہوگا دا، اور امر حمزہ میم را اس کے روٹ لیٹر ہے، امر مطلب میٹر، دا میٹر، ٹھیک ہے، دا میٹر، معاملہ، ٹھیک ہے، معاملہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں حکم، حکم یا معاملہ یا آرڈر یا میٹر، ٹھیک ہے، یہ سارے ترجمے ہوں گے امر کے، میٹر، آرڈر، معاملہ، حکم، دا میٹر، کل آپ کہہ دیجئے انا بے شک الامر معاملہ، کلو، کلو اور ہو، کاف لام، لام کل اور ہو دو ورڈ ہیں، کل مطلب کاف لام، لام اس کا روٹ لیٹر ہے، کل مطلب تمام، سب کا سب، سب کا سب، تمام کا تمام، پورا کا پورا، ٹھیک ہے، all، all of، ٹھیک ہے، all of، تمام کا تمام، سارا کا سارا، who اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، who مطلب اس کا یا اس میں، اس میں کس میں؟ اس معاملے میں، who کا، who جو ہے امر کی طرف جا رہی ہے، اس میں یا اٹ کا ترجمہ ہو جائے گا، all of it، ٹھیک ہے، all of it، تمام کا تمام، سب کا سب، اس کا معاملہ، کل آپ کہہ دیجئے انا بے شک الامرہ معاملہ، کلو تمام کا تمام، ہو اس میں تمام کا تمام، للہ، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی مطلب لیے، لیے، فور، فور، لیے یا فور کا ترجمہ ہوگا، اور کس کے لیے ہے؟ اللہ، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ مطلب اللہ کے لیے، اب چونکہ لی حرف جر ہے اس لیے اللہ ورڈ کو پہلے پڑھ لیں گے، اللہ کے لیے ہے، قل آپ کہہ دیجئے انا بے شک الامر معاملہ، کلہ اس کا، اس میں تمام کا تمام، اللہ کے لیے، یعنی جو بھی معاملات ہے، جو بھی اختیارات ہیں، جو بھی مطلب ہم کیسے کہہ سکتے آرڈر، جو بھی حکم ہے، اس سب کا سب اللہ کے ذریعے سے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، کسی کا یہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جو جنگ میں باہر نکلنا ہوا مدینے کو چھوڑ کر، وہ سب بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوا، کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے، صرف اور صرف سارا اختیار اللہ کا ہے، وہ کہہ رہے تھے نا ہمیں بھی کچھ اختیار دیا ہے کیا، ہمیں بھی کوئی ایسے وہ دیے ہیں، رائٹس دیے ہیں جو ہم اس کو اویل کر سکیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ رب العزت ہے تمام معاملے کا اختیار رکھنے والا، تمام چیزوں کا حکم دینے والا، ٹھیک ہے، وہ یا وہ وانوسا پولو کہہ رہے تھے حل کیا لا لیے نہ ہمارے لیے بھی ہے، من سے الامری کسی معاملے میں سے یا کسی معاملے میں، من سے شیئن کوئی چیز یا کچھ بھی، یہاں پر من شیئن کا ترجمہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی معاملے میں کوئی اختیار ہے ہمارے لیے کچھ بھی، وہ سب کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اختیار ہے کسی معاملے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے، من شیئن کا ترجمہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ ملا کے، کچھ بھی، کچھ بھی یعنی اینی تھنگ، اینی تھنگ، تو اللہ نے جواب دے دیا کل کہہ دیجئے انا بے شک الامر معاملہ، کلو تمام کا تمام ہوں، اس میں تمام کا تمام، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، یخفون یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ ہوگا وہ، اونا پلورل کے لیے جمع کے لیے آئے گا، اونا کا ترجمہ ہو جائے گا سب، روٹ لیٹر بچے خوف یا یہاں سے دیکھے غائب ہو گیا کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، تو کبھی کبھی ویک لیٹر الف واو یا تین ویک لیٹر میں سے ایک ویک لیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے،
تو ویک لیٹر کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ کو چینج کر لیتے ہیں. تو یہاں پر غائب ہو گیا. خفیہ رکھنا، وہ سب خفیہ رکھتے تھے یعنی چھپاتے تھے. یا وہ واو نون سب خوف یا خفیہ رکھتے تھے یعنی چھپا رہے تھے. چھپا رہے تھے. they were hiding. they hide. کیا چھپا رہے تھے؟ فی انفسہم. فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی مطلب میں. انسائڈ. انسائڈ کا ترجمہ ہوگا فی میں. کس میں؟ انفسہم. ابھی انفسہم پڑھا تھا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اور ہم دونوں ایک ہی بات ہے. انفس نفس کا پلورل ہے. نفس کے روٹ لیٹر ہے نون فاسن. نفس مطلب سیلف، اور انفس پلورل ہے، جمع ہے. یہ جمع ہے، پلورل ہے، تو سیلفز. جانو، نفسوں میں. نفسوں میں، جانوں میں، دلوں میں. دلوں میں نہیں، ایکچولی میں نفسوں میں. انفس یعنی نفسوں میں. ہم کس کے؟ ہم کہیں یا ہم کہیں، دیر. ان کی، اپنی. یہ کیا ہے؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اپنی نفسوں میں، ان کی نفسوں میں وہ چھپا رہے تھے یعنی اپنے دل میں باتیں چھپا رہے تھے. یا وہ واؤن سب خفیہ رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے. فی میں انفس نفسوں میں، ہم ان کی نفسوں میں، اپنی جانوں میں. in themselves. کیا چھپا رہے تھے؟ ماں جو. ماں کے تین ترجمے ہیں، کیا نہیں جو. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. واٹ. جو لا یبدونا. لا نہیں. لا مطلب ہوتا ہے نہیں. ناٹ. ٹھیک ہے، ناٹ نہیں. یبدونا. یکفونا کا اپوزٹ ہے یبدونا. پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. واؤنون پلورل کے لیے آ گیا، سب کے لیے آ گیا، جمع کے لیے آ جائے گا. واؤنون کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سب. دے کا ترجمہ ہو جائے گا دے. اور با دال واؤ اس کے روٹ لیٹر ہے. با دال واؤ. بدو مطلب ظاہر کرنا، ریویل. نہیں وہ سب ظاہر کر رہے تھے. ظاہر کر رہے تھے. ٹھیک ہے، نہیں خفیہ رکھ رہے تھے بلکہ وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے جانوں میں چھپا رہے تھے، وہ خفیہ رکھ رہے تھے. یا وہ وانو صاحب خفیہ رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے. فی میں انفس نفسوں میں، ان کی نفسوں میں، اپنی جانوں میں. ما جو لا نہیں. یا وہ وانو سب با دال واؤ بدو ظاہر کر رہے تھے. یہاں پہ بھی واؤ دیکھے ڈراپ ہو گیا، وہ اونا کا واؤ ہے. واؤ یہاں پر سے غائب ہے کیونکہ واؤ بھی ویک لیٹر ہے، کمزور حرف ہے. لکا. ل اور کا. ل ابھی لنا آیا تھا، یہاں پر لکا آ رہا ہے. ل حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ ہوگا لیے، فور. ٹھیک ہے، کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یو. فار یو، آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ کے لیے. ہم تیرے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کے لیے کر دیں گے. قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، الامرا معاملہ یا حکم، کلو تمام کا تمام، ہوں اس میں تمام کا تمام، حکم للہ اللہ کے لیے ہے. یا وہ واؤن سب خفیہ رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے. فی میں انفس نفسوں میں،
یعنی جانوں میں، ہم ان کی جانوں میں، اپنی جانوں میں، ما جو لا نہیں یا وہ واؤن سب بدا ظاہر کر رہے تھے، لا لیے کا آپ کے لیے، یعنی وہ ایسی کچھ باتیں ایسی چھپا رہے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ اپنی منافقت کو چھپا رہے تھے، اصل میں وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن وہ آپ کے سامنے کیا ظاہر کر رہے تھے، جیسے کہ وہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں منافقت تھی، وہ ریل کے ایمان والے مسلمان نہیں تھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، ایک مرتبہ پوری آدھی آیت لے لیتے ہیں۔ ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا، علیکم تم پر، من سے بادی بات سے، الغم غم کے بعد سے، امنتن امن والی، نعاسن اونگ، امن والی سلمبر، یا وہ غشی ڈھانپ لیا، یا اس نے ڈھانپ لیا، یا وہ چھا گئی، طائفتن ایک گروہ پر، طائفتن ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، وہ اور طائفتن ایک گروہ، قد یقیناً یا تحقیق یا بے شک، اور ایک گروہ تحقیق احمد فکر میں ڈال دیا، ہم ان کو فکر میں ڈالا، ان کو انفسہم ان کی نفسوں نے، ان کی جانوں نے، یا وہ واؤن سب ظنو گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی ناحق بے جا، ظننا گمان، الجاہلیہ جاہلوں والا گمان، جاہلیت والا گمان، یا وہ واؤن سب قولو کہہ رہے تھے، حل کیا، لا لیے نہ ہمارے لیے، اختیار ہے ہمارے لیے، رائٹ ہے، من سے الامری معاملے میں، من شیء کچھ بھی، دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے کچھ بھی، اینی تھنگ، قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، الامرہ معاملہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں حکم، کلو تمام کا تمام، ہو اس میں تمام کا تمام حکم، لی لیے اللہ اللہ کے لیے ہے، یا وہ واؤنزا خفیہ رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے، فی میں انفس نفسوں میں، ہم ان کے نفسوں میں، اپنی جانوں میں، ما جو لا نہیں، یا وہ واؤنزا بدو ظاہر کر رہے تھے، لا لیے کا آپ کے لیے، نہیں وہ سب ظاہر کر رہے تھے اس بات کو جو وہ چھپا کر رکھ رہے تھے آپ سے، یقولون، اب وہ کیا کہتے ہیں، یا وہ سیم ورڈ ہیں آ رہے ہیں، اب دیکھیں ہم تھوڑا اس کو جو ریپیٹ ہو چکے ہیں ہم اس کو جلدی جلدی گزر جائیں گے۔ یقولون یہ بھی فعل مضارع ہے، مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اونا پلورل کے لیے، جمع کے لیے اونا مطلب سب، دے کا ترجمہ ہو گیا، یقولون کاف واو لام قول اس کے روٹ لیٹر ہے، وہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے، دیور سیئنگ، وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لو، لو، لو کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کاش اور اگر، اف کا ترجمہ ہوتا ہے، پرہیپس کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اف کا ترجمہ ہے، اگر کا ترجمہ ہے، اف اگر، یا وہ واؤن سب قولو کہہ رہے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا، کانا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، کانا کے تین ترجمے ہوتے ہیں، ہے تھا ہونا، تو یہاں پر ہونا کا ترجمہ ہے، کاش اگر ہوتا، اگر ہوتا، واز کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اٹ واز، اف واز، ٹھیک ہے، اگر ہوتا، لنا پھر سے آ گیا ل اور نہ، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لا لیے، فور، نہ کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، نہ مطلب ہمارے، فور اس، فور اس، لا لیے نہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یہ پہلے دوبارہ آ رہا ہے ورڈ، لا لیے نہ ہمارے لیے، یا فور اس اگر ہوتا ہمارے لیے، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من مطلب سے، فرام الامری، ال کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دا، اور حمزہ میم را امر کا ترجمہ ہو جائے گا میٹر، معاملہ،
معاملہ میٹر، معاملہ میٹر، دا میٹر. وہ سب کہہ رہے تھے لو اگر کانا ہوتا لا لیے نہ ہمارے لیے من سے الامری معاملے میں سے شیئن کچھ بھی، شین یا حمزہ، کچھ بھی. ٹھیک ہے، کچھ بھی، کوئی چیز یا کچھ بھی، اینی تھنگ. ماں قتلنا، ماں نہیں، ماں کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں. یہاں پر پاسٹ ٹینس کے ساتھ ماں آتا ہے جنرلی. اگر فعل ماضی کے ساتھ نہ ماں آتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ناٹ. یہاں پہ آگے جو آ رہا ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی، اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا. ماں نہیں، قتلنا. اب یہ دیکھیں قتلا، اس کے روٹ لیٹر ہیں، قتل سے بنا ہے، قاف تا لام، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اب یہ قتلا، اگر قتلا ہوتا ہے اس کا مطلب اس نے قتل کیا، قتلا مطلب اسے قتل کیا گیا. یہ پیسو ہے، پیش اور زیر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ظلما اس نے ظلم کیا، ظلما اس پر ظلم کیا گیا، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا اس کا قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. شریبا اس نے پیا، شریبا اسے پیا گیا، اکلا اس نے کھایا، اکیلا اسے کھایا گیا. تو پیش اور زیر اگر آ جاتا ہے پاسٹ ٹینس میں تو کیا آ جاتا ہے، وہ مجہول بن جاتا ہے. یہ یہ نہیں ہے، یہ ایکٹیو نہیں ہے بلکہ پیسو ہے، مجہول ہے. ٹھیک ہے. پاسٹ پیسو ہے یعنی ماضی مجہول ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ماں نہیں قتل، قتل کیے جاتے، قتل کیے جاتے، قتل کیے جاتے. قاف تا لام اس کے روٹ لیٹر ہے. have been killed، killed. کون قتل نہیں کیے جاتے، نہ، نہ ہم، قتلنا ہمیں قتل نہیں کیا جاتا یا ہم قتل نہیں کیے جاتے. وی، ٹھیک ہے. we would have been killed. وہ سب کہہ رہے تھے لو اگر کانا ہوتا لا لیے نہ ہمارے لیے من سے الامری کسی معاملے میں سے شیئن کچھ بھی، یعنی کچھ بھی اختیار ہوتا، کوئی بھی رائٹ ہوتا، ماں نہیں قتلنا ہم قتل کیے جاتے. ہاں ہونا، ہاں ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہیئر، یہاں. ہاں ہونا ایک ورڈ ہے، اس جگہ، یہاں پر. ہیئر کا ترجمہ ہم کر لیں گے، ہیئر ہاں ہونا، یہاں پر، ہیئر، اس جگہ. نہیں ہم قتل کیے جاتے یہاں پر، یعنی اس میدان جنگ میں ہمیں قتل نہیں کیا جاتا اگر ہماری بات مانی جاتی. یعنی ہم کہہ رہے تھے اندر رہ کر لڑو، تم کہہ رہے تھے باہر جاؤ. اب یہ کیا نتیجہ نکلا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے تم قتل ہو گئے، اور ہمارے بہت سے صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا. وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی. تو وہ کہہ رہے کہ اگر تم نے ہمیں اختیار دیا ہوتا نا معاملے میں کچھ بھی تھوڑا بھی، تو ہمیں قتل نہیں کیا جاتا یہاں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں قل، قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے، یہ آرڈر ہے، حکم ہے، حکم امر ہے. کہہ دیجئے، سے، اے رسول کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے، لو کنتو، لو اگر، پھر سے آ گیا یہ ورڈ لو، اگر، اف، کنتم، کانا سے ہی بنا ہے کنتم، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. کنتم کن مطلب ہوتے،
तुम मतलब तुम होते, ठीक है। इफ यू वर, कुन मतलब यू, कुन मतलब वर, और तुम मतलब तुम कुन मतलब होते। काफ वाव नून इसके रूट लेटर हैं। तुम होते, यू वर, अगर तुम होते। कुल आप कह दीजिए, लो अगर, कुन होते तुम होते, फी में, इनसाइड का तर्जुमा होगा मिन, फी मतलब में, हरफे जर है, प्रपोजिशन है, ठीक है। किस में होते? बुयूतिकुम, बुयूत बैत का प्लूरल है, बैतुन एक घर, बुयूत मतलब घरों में, बा या ता इसके रूट लेटर हैं, बुयूत मतलब घरों, घरों में यानी हाउसेस, प्लूरल है इसलिए बुयूत आ रहा है। बुयूत कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है, मतलब तुम्हारे, अपने, तुम्हारे घरों में, अपने घरों में, योर हाउसेस। अल्लाह इन्होंने कहा कि अगर हमारी बात मानते तो हम मामले में हमें कुछ तो इख्तियार देते, तो हम कत्ल ना किए जाते, यहाँ पर इस जंग के मैदान में हमें कत्ल ना किया जाता। कुल आप कह दीजिए, लो अगर, कुन होते तुम होते, फी में बुयूत घरों में, कुम तुम्हारे घरों में, फी हरफे जर है इसीलिए आगे के वर्ड को पहले पढ़ लेंगे, तुम्हारे घरों में, अगर तुम अपने घरों में होते, ल बरजा, ल यहाँ पर लामे ताकीद है, लामे तौकीद, एम्फेटिक लाम है, एम्फेटिक लाम, मतलब अलबत्ता का तर्जुमा होगा, यकीनन का तर्जुमा होगा, बेशक का तर्जुमा होगा, श्योरली का तर्जुमा कर देंगे हम, श्योरली। बरजा, ल यकीनन, बेशक, श्योरली, सर्टेनली, अलबत्ता, बरजा, बरजा, बरजा पास्ट टेंस है, पेले माजी है, बरजा मतलब निकल आना, निकल पड़ना, निकल पड़ते, निकल आते, would have come out, you would have, surely you would have come out, come out बाहर निकलना, निकल आना, ला यकीनन बरजा निकल आते, अल्लजीना कौन लोग निकल आते? अल्लजीना वो लोग जो, अल्लजीना मतलब वो लोग जो, इसमें मौसूल है ये, वो लोग जो, दोज हु, दोज हु, कुतिबा, अब जैसे अभी हमने देखा कुतिलना, कुतिला, उसी तरह कुतिबा है, कतबा उसने लिखा, कुतिबा उस पर लिख दिया गया, काफ ताबा इसके रूट लेटर हैं, पास्ट टेंस है, फेले माजी है, लेकिन पेश और जेर आ रहा है, पहले पे पेश, दूसरे लेटर के नीचे जेर, तो ये मजहूल हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक है। तो कतबा का मतलब उसने लिखा, कुतिबा मतलब उस पर लिख दिया गया, उन लोगों पर लिख दिया गया, लिख दिया गया मतलब फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया, was decreed, written, ठीक है, written या डिक्रीड, जिनके लिए फर्ज कर दिया गया, लिख दिया गया। कुल आप कह दीजिए, लो अगर, कुन होते तुम होते, फी में बुयूत घरों में, कुम तुम्हारे घरों में, ल यकीनन, बरजा निकल आते, अल्लजीना वो लोग जो, कुतिबा लिख दिया गया, अलैहिम दो वर्ड्स हैं, अला पर, ऊपर, ऑन अपॉन, हरफे जर है, प्रपोजिशन है, पर किस पर? हुम, हुम या हिम, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है, हुम मतलब उन सब पर, अपॉन देम,
अला मतलब अपॉन और हिम मतलब देम, अपॉन देम। ला यकीनन बरजा निकल आते अल्लज़ीना वो लोग जो लिख दिया गया अला पर हम उन पर। कुतिबा अला का मतलब होता है फर्ज कर देना, किसी के नसीब में लिख देना, किसी पर फर्ज कर देना, ठीक है। एक साथ आ जाएगा ना, कुतिबा अला कतबा अला, मतलब फर्ज कर देना। क्या क्या वो फर्ज कर दिया गया? अल कत्लु, कत्ल, कत्ल मतलब कत्ल होना। काफ ता लाम इसके रूट लेटर है, कत्ल होना। अगर लिख दिया गया होता द डेथ, अल के लिए आ गया द, और कत्ल मतलब डेथ, द किलिंग, द डेथ। अल्लाह कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो ना कि अगर हमारी बात मानी जाती तो हमें कत्ल नहीं किया जाता, अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जान निकलने का वक्त आ चुका होता, अगर तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ चुका होता, तो खुद निकल निकल के अपने कत्ल गाहों तक आते। जहां तुम्हें कत्ल करना है, जहां तुम्हें तुम्हारी जानें निकलनी थी, वहां तुम खुद दौड़ दौड़ कर आ जाते। तो मौत जहां होती है इंसान की लिखी हुई, वो खुद उस जगह पर पहुंच जाया करता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे इख्तियार से कुछ नहीं होता, सारा का सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। जिसकी मौत वाक़ई होनी होती है वो खुद अपनी मौत की जगह जाए, करार जाए, मौत तक पहुंच जाता है। ला यकीनन बरजा निकल पड़ते अल्लाजीना वो लोग जो कुतिबा अला लिख दिया गया, अला पर लिख दिया गया, अला पर हम उन पर, अलकत्ल कत्ल होना, इला मदाजिहिम कहाँ तक आ जाते वो लोग, इला तरफ, या तक, टू या टूवर्ड्स। ये क्या है? इला हरफे जर है, प्रपोजिशन है। इस आयत में बहुत सारे हरफे जर आ चुके हैं अब तक। तरफ या तक का तर्जुमा हो जाएगा तरफ, टूवर्ड्स, किसकी तरफ? मदाजिहिम, मदाजी इसके रूट लेटर है द्वाद आइन जीम। मदाजी कहा जाता है सोने की जगह, जहां पर सोया जाता है उसको मदाजी कहा जाता है, ख्वाबगाह को मदाजी कहा जाता है, ठीक है। यानी कौन सी सोने की जगह? परमानेंट सोने की जगह, यानी कबर, अपनी सॉरी, द प्लेस ऑफ डेथ, ठीक है। प्लेसेस ऑफ मदाजी मतलब प्लेसेस ऑफ डेथ, द्वाद एंड जीम, प्लेसेस, मीम मतलब प्लेसेस जगह, ऑफ डेथ, एक्चुअली में सोने की जगह, लेकिन जो मौत होती है वो भी सोने की जगह होती है ना, तो मौत की जगह तक, मौत के मकामात तक। असल मदाजी का मतलब होता है सोने के, लेकिन यहाँ पर सोना मतलब मौत, मौत की जगह या मौत के मकामात तक। तो अल्लाह कह रहे हैं हिम अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। हुम मतलब उनकी, अपनी, उनकी या अपनी, देयर, देयर प्लेसेस ऑफ डेथ। कुल आप कह दीजिए लो अगर कुन होते तुम होते फी में बुयूत घरों में, तुम तुम्हारे घरों में, ल यकीनन बरजा क्या होता? निकल पड़ते अल्लजीना वो लोग जो कुतिबा लिख दिया गया अला पर हिम उन पर, अलकत्ल कत्ल, इला तरफ, मदाजी सोने की जगह या मौत की जगह तक, हम उनकी मौत की जगह तक। वलियब्तली अल्लाहु व, और एंड का तर्जुमा होगा हरफ अतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और। ली, यहाँ पर ली जो है ये लामे तालील है, लामे तालील यानी पर्पज लाम, पर्पज लाम लामे तालील, इसका तर्जुमा होगा ताकि, सो दैट। हमने लिकई पढ़ा था कल, ली, लिकई, कई, ताके। यब तली, यब तली फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। या का तर्जुमा होगा या वो, इब्तला में आ रहा है, ठीक है। ली हट गया, या का तर्जुमा होगा वो। बा लाम वाव इसके रूट लेटर हैं, बा लाम वाव। बलू मतलब इब्तिला करे, मुब्तिला करे, आजमाए, ताकि वो आजमाए। कौन आजमा ले? अल्लाह।
might test, he might test, ताकि वो आजमाए, व और ली ताकि इब्तिला करे, मुब्तिला करे या आजमाए। कौन आजमाए? अल्लाह, अलिफ लाम हा, अल्लाह, ताकि आजमा ले अल्लाह। तो अब वो कहने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्लाह लिखा हुआ है। ताकि वो आजमा ले अल्लाह, यानी ताकि अल्लाह आजमा ले, ये या जो है वो अल्लाह के लिए आ रहा है। ताकि आजमा ले अल्लाह माँ जो, यहाँ पर माँ जो है वॉट का तर्जुमा होगा, जो का तर्जुमा होगा, जो पी सुदूरिकुम, पी में, इन इनसाइड हरफे जर है, हरफे जर। हम थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहे हैं तो थोड़ी राइटिंग में वो होगा, तो आप लोग हम जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए। हरफे जर है, प्रपोजिशन है, पी में, सुदूरिकुम, स्वाद दाल रा इसके रूट लेटर है, सदर का प्लूरल है सुदूर, ठीक है, सदर का प्लूरल है सुदूर, माँ में जो, पी में, सुदूर, सदरुन का प्लूरल है सुदूर, ये जमा है मतलब सीनों में, चेस्ट, ठीक है। स्वाद दाल राम रॉ इसके रूट लेटर है, कुम तुम्हारे, तुम यानी तुम्हारे सीनों में, योर चेस्ट, कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल है, बार बार आ रहा है ये कुम और हुम और ना, सब जमीरे मुत्तसिल है, तुम्हारे सीनों में है। अल्लाह क्यों करते हैं ये मामला? ताकि लोगों के दिलों में क्या बात है वो जाहिर हो जाए, ठीक है। वो और ली ताकि या वो इब्तिला करे, मुब्तला करे, आजमाए अल्लाह अल्लाह, मा जो फी में, सुदूर सीनों में है, कुम तुम्हारे सीनों में है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसे मामलात को क्या करते हैं? पलटते हैं, आजमाइशें लेते हैं। वो और एंड का तर्जुमा होगा हरफ अतफ कंजंक्शन वाव यानी और, ली वापस से आ गया ली, ये भी लाम तौकीद है, लाम में तौकीद, पर्पज लाम है, पर्पज लाम है। ली का तर्जुमा होगा ताकि, सो दैट, सो दैट, युमहिसा, युमहिसा, या यतान का या है, या मतलब वो पहले मुजारे है, ये भी इम्परफेक्ट टेंस है, या वो महिसा, मीम हा स्वाद इसके रूट लेटर हैं, ताकि वो क्या कर ले? खालिस कर ले, खालिस या पाक कर दे, प्योर कर दे, खालिस कर ले, ताकि वो खालिस कर दे, पाक कर दे, प्योर कर दे, ही में पर्ज, ही में प्योरीफाई, ठीक है, ताकि वो खालिस कर दे। कौन? अल्लाह। वह और ली ताकि या वो महिसा पाक कर दे, खालिस कर दे, खास कर दे, प्योरीफाई कर दे, माँ जो, वॉट, पी में, हरफे जर है, प्रपोजिशन है, इनका तर्जुमा होगा टी में, कुलूबिकुम, कुलूब कल्ब की जमा है कुलूब, कल्बुन का प्लूरल है कुलूबुन, कल्बुन की जमा है कुलूबुन, काफ लाम बा इसके रूट लेटर हैं, कुलूब मतलब दिलों में, हार्ट्स, ठीक है। सुदूर मतलब सीना, सदर की जमा है, और कल्ब की जमा है कुलूब, दिलों में, ठीक है, हार्ट्स। वो और ली ताकि या वो महिसा पाक कर दे, माँ जो फी में, कुलूब दिलों में है, कुम तुम्हारे, योर अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, तुम यानी तुम्हारे, तुम्हारे सीनों में, तुम्हारे दिलों में है। वह और ली ताकि या वो इब्तिला कर दे, आजमाए अल्लाह अल्लाह, मा जो फी में, सुदूर सीनों में है, कुम तुम्हारे सीनों में है। वह और ली ताकि या वो महसा वो पाक कर दे, खालिस कर दे, मा जो फी में, कुलूब दिलों में है, कुम तुम्हारे दिलों में है। वह और एंड, और अल्लाहु, अलिफ लाम हा, अल्लाह मतलब अल्लाह, और अल्लाह, अलीमुन
عین لام میم روٹ لیٹر ہے اس کے. علیم مطلب خوب جاننے والا, all knowing, all knowing. عین لام میم علم سے بنا ہے, all aware. ٹھیک ہے, خوب جاننے والا ہے. بی کو حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. بی مطلب کو. از ان کا ترجمہ کر لیں گے کو. ذات الصدور, ذاتی زو سے بنا ہے. ہم نے بتایا تھا آپ کو زو زا زی ذاتا زواتا سب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, والا. ٹھیک ہے, والا. کس کیا والا, الصدور, ال سے شروع ہو رہا ہے, ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں, اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. صدور صدر کی پلورل ہے, ابھی یہاں پر ورڈ آیا تھا صدور. صدر سے بنا ہے, سواد دال را اس کے روٹ لیٹر ہیں. صدرن کا پلورل ہے, صدورن جمع ہے. الصدور the chest, سینوں, سینوں والوں کو, یعنی سینوں والوں کو یعنی سینوں کے بھیدوں کو, سینوں کے راز کو, جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں, بھید ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں, لوگوں کو آزماتے ہیں. کیونکہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ کب باہر آتا ہے, جب اس کے اوپر ویسی سچویشن ویسے معاملات پڑتے ہیں. تو اللہ کی آزمائش اس لیے آتی ہے کہ جو سینے میں چھپا ہوا نفاق ہے یا ایمان ہے, اب ان کے اوپر کیا کیا, ان کے اوپر شکست ڈال دی. تو جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا, جو ایمان میں پختہ تھے, وہ تو ان کو تو اونگ آ رہی تھی, ان کو تو نیندیں آ رہی تھی, اور وہ اس میں امن محسوس کر رہے تھے. اور جن کے دلوں میں نفاق تھا, ہپوکریسی تھی, وہ کیا کر رہے تھے, بھاگے جا رہے تھے, ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی تھی. تو اللہ نے ان کے سینوں کے چھپے ہوئے بھید کیا کر دیے, ظاہر کر دیے. تو اللہ نے فرمایا یہ ہم آزمائش اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو سینوں اور دلوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں وہ کیا ہو جائیں, ظاہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ اور دی تاکہ یا وہ ابتلا کرے, آزمائے اللہ ما جو فی میں صدور سینوں میں ہے, کم تمہارے سینوں میں ہے. وہ اور لی تاکہ یا وہ محسا خاص کر دے, خالص کر دے, پاک کر دے, ما جو فی میں قلوب دلوں میں ہے, کم تمہارے دلوں میں ہے. وہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے, خوب جانتا ہے کس کو, بی کو ذات والو, الصدور سینوں والوں کو, مطلب سینوں کے بھیدوں کو, سینوں کے راز کو اللہ خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے, بہت وقت ہو گیا. اللہ اکبر, بہت طویل آیت تھی. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر انزلہ اس نے نازل کیا, اس نے اتارا, علا پر, کم تم پر, یہ حرف جر ہے اس لیے الٹا پڑھ رہے ہیں, من سے بعدی بات سے, الغمی غم کے بعد سے, غم کے بعد سے, امنتن امن والی, نعاسن اونگ, امن والی سلمبر, یا وہ غشی چھا گئی ہے, ڈھانپ لیا, طائفتن ایک گروہ کو, من سے کم تم میں سے ایک گروہ کو اس نے ڈھانپ لیا, وہ اور طائفتن ایک گروہ کا, تحقیق یقیناً بے شک, احمد اس نے فکر میں ڈالا, ہم ان کو, انفسہم انفس نفسوں نے, جانوں نے, ہم ان کی جانوں نے, یا وہ ظنو گمان کر رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے, بھی بارے میں, اللہ کے بارے میں, غیرہ نہ الحق نا حق, یعنی بے جا فضول, ظنہ گمان, الجاہلیہ جاہلوں والا گمان, جاہلیت والا گمان, جاہلیت والی سوچ, یا وہ وانون سب قولو کہہ رہے تھے, حل کیا, لا لیے نہ ہمارے لیے اختیار ہے, لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پر اختیار, ٹھیک ہے, کیا ہمارے لیے اختیار ہے, من سے الامری معاملے میں سے, من شیئن کچھ بھی, ایک ساتھ ملا کے پڑھیں, من شیئن کچھ بھی, قل کہہ دیجئے, انا بے شک, الامر معاملہ, کلو تمام کا تمام, اس کا تمام, اس میں تمام کا تمام, لیے اللہ کے لیے ہے, یا وہ واؤنون سب خفیہ رکھ رہے تھے, چھپا رہے تھے, فی میں انفس نفسوں میں, جانوں میں, ہم ان کی جانوں میں, ما جو لا نہیں, یا وہ واؤنون سب بدو ظاہر کر رہے تھے, لا لیے کا آپ کے لیے, یعنی آپ کے لیے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے اپنی منافقت کو, آپ کے سامنے ایمان والے بن کے گھوم رہے تھے. یقولون, یا وہ واؤنون سب قولو کہہ رہے تھے, لو اگر کانا ہوتا, لا لیے نہ ہمارے لیے کوئی اختیار, من سے الامری معاملے میں سے, شیء کچھ بھی, ما نہیں قتل کیے جاتے, نہ ہم ہا ہونا یہاں پر,
ہم قتل نہیں کیے جاتے یہاں پر۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر کن ہوتے، تم ہوتے، فی میں بیوت گھروں میں، کم تمہارے گھروں میں، لا یقیناً بے شک، برزا نکل آتے، نکل پڑتے، الذین وہ لوگ جن پر کتبہ لکھ دیا گیا، علی پر ہم ان پر لکھ دیا گیا، ان پر فرض کر دیا گیا، القتل قتل ہونا، الا طرف مداجی سونے کی یعنی کہ موت کی جگہ تک، ہم ان کی موت کی جگہ تک، وہ اور لی تاکہ یا وہ ابتلا کرے آزمائے اللہ تاکہ آزمائے اللہ، ما جو فی میں صدور سینوں میں ہے، کم تمہارے سینوں میں ہے، وہ اور لی تاکہ یا وہ محسا وہ خاص کر دے، خالص کر دے، یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے، تاکہ وہ خالص کر دے، ما جو فی میں قلوب دلوں میں ہے، کم تمہارے دلوں میں ہے، وہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بی کو ذاتی والے کو، الصدور سینے والوں کو یعنی سینوں کے بھیدوں کو۔ بذات صدور ایک محاورے کی طرح بولا جائے گا، تو اس کو تینوں کو ورڈ کو ملا کے ہم کہیں گے کہ سینوں کے راز کو، اس طریقے سے پورے ورڈ کو تینوں والوں نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، تینوں کے راز کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سرسری پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پھر نازل کیا، پھر اتارا تم پر، پھر اس نے اتارا یعنی اللہ نے اتارا تم پر، غم کے بعد سے امن والی اونگ، وہ یا اس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے، اور ایک گروہ تحقیق یا بے شک اس کو فکر میں ڈالا، اور ایک گروہ یقیناً فکر میں ڈالا ان کو ان کے جانوں نے، وہ سب گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، گمان جاہلیت والا، وہ سب کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے کوئی اختیار ہے اسی معاملے میں کچھ بھی؟ آپ کہہ دیجئے بے شک حکم یا یا معاملہ اس میں تمام کا تمام اللہ کے لیے ہے، وہ سب چھپا رہے تھے ان کی نفسوں میں جو نہیں وہ سب ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، یعنی آپ کے سامنے آپ کے لیے، وہ سب کہہ رہے تھے، وہ سب کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے کسی معاملے میں سے کچھ بھی نہیں قتل کیے جاتے ہم یہاں پر۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے تمہارے گھروں میں، یقیناً نکل پڑتے وہ لوگ لکھ دیا گیا جن پر یا ان پر قتل ہونا ان کی موت کی جگہ تک یا ان کے سونے کی جگہ تک، اور تاکہ آزمائے اللہ جو ان تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ خالص کر دے، پاک کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والوں یعنی سینوں کے بھیدوں کو، سینوں کے راز کو۔ پھر اتارا تم پر غم، پھر اس نے اتارا تم پر غم کے بعد سے امن والی نیند، اس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے، اور ایک گروہ یقیناً اور ایک گروہ تحقیق اس نے فکر میں ڈالا انہیں ان کی جانوں نے، اور وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، جاہلیت والا گمان، اور وہ کہہ رہے تھے اگر کیا ہے ہمارے لیے اختیار کسی معاملے میں کچھ بھی؟ آپ کہہ دیجئے بے شک اختیار یا معاملہ، حکم اس میں تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ سب چھپا رہے تھے ان کے نفسوں میں، ان کے جانوں میں جو نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے آپ کے لیے، وہ سب کہہ رہے تھے اگر ہوتا ہمارے لیے کوئی اختیار کسی معاملے میں کچھ بھی نہیں ہم قتل کیے جاتے یہاں پر۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم ہوتے تمہارے گھروں میں، یقیناً نکل پڑتے وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا ان پر قتل ہونا ان کی موت کی جگہ تک، اور تاکہ آزما لے اللہ جو، اور تاکہ آزمائے اللہ وہ جو تمہارے سینوں میں، اور تاکہ وہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے راز کو۔ الحمدللہ، یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔